بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. الف لام میم اس کا معنی مطلب اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ اس میں کوئی شک شبہ اور ڈاؤٹ نہیں ہے. ھدی للمتقین، یہ کتاب متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کی کل بات آئی تھی. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے پہلے یہ یہودی تھے، بعد میں اسلام قبول کرتے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم کے متعلق پوچھا. یہ لوگ پہچانتے ہیں حضور کو جیسا کہ ایک باپ اپنے بچوں کو پہچانتا ہے. تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کی طرح، یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بچوں کی طرح جانتے تھے یہودی لوگ. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے پوچھا، اللہ کے رسول کے بارے میں پوچھا. فرمایا میں ان کو اولاد سے زیادہ جانتا ہوں. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور کو تو جانتے ہیں، اپنے بچوں سے زیادہ جانتے ہیں. تو حضرت عمر نے پوچھا کیسا جانتے ہیں، آپ کیوں جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا ممکن ہے کہ کوئی خیانت کر دی ہو، بیوی کوئی خیانت کر دی ہو سکتا ہے، شوہر کی امانت داری میں خیانت کر دی ہو سکتا ہے. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بیٹے کے بیٹا ہونے کے یقین میں تو گڑبڑ ہو سکتی ہے، بیوی خیانت کر دی ہو. حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں بیٹا ہونے کے یقین میں تو گڑبڑ ہو سکتی ہے، بیوی خیانت کر دی ہو، لیکن ان کے حضور کے حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں ان کے اللہ کا رسول ہونے میں کوئی گڑبڑ نہیں ہے. جب یہ سننا تھا تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کے پیشانی پر بوسہ دیتے ہیں. تو مطلب کیا ہے کہ یہ یہودی لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے اچھے طریقے سے پہچانتے ہیں. وہاں تو شک امکان بھی ہے بیوی کے غلط قدم اٹھانے کا، یہاں کوئی امکان نہیں ہے. ان کو خدا ہی بھیجا ہے رسول بنا کر، خاتم النبی بنا کر بھیجا ہے، اور ان کو پہلے کی خبریں معلوم ہے. ان کو آدم کا قصہ حضور کو معلوم ہے، یوسف کا قصہ معلوم ہے حضور کو، ذوالقرنین کا قصہ حضور کو معلوم ہے. ارے بھلا عام آدمی کو اتنی باتیں کیسے معلوم ہو سکتی ہیں؟ ہزاروں سال پہلے کی باتیں کیسے معلوم ہو سکتی ہیں؟ حضور کے نبی ہونے کی بس یہ کوئی ایک بات کافی ہے. سورہ بقرہ بڑا عجیب و غریب سورہ ہے. اس کے اندر کئی مسائل، اس کے اندر جس طرح کے مسائل ہے دیگر کوئی الگ الگ ایک سورہ کی ایک خاصیت ہوگی. اس سورہ کی بڑی عجیب و غریب خاصیات ہے. فضائل سورہ بقرہ کے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے خیال میں نہیں آتا کہ کوئی عاقل بالغ آدمی اسلام میں داخل ہو اور وہ آیت الکرسی پڑھے بغیر رات کو سو جایا کرتا ہو. مطلب کیا ہے، جب کوئی بندہ اسلام قبول کر لیتا تھا اسے آیت الکرسی یاد کرائی جاتی تھی، وہ یاد کر لیتا بھی تھا، سونے سے دل سے پڑھ کے سوتا تھا. اب کتنے بندوں کو یاد ہے؟ سوال یہ ہے حضرت علی کی اس روایت سے، ان کے قول سے، کہ آج کے مسلمانوں کتنے لوگوں کو صحیح جیسا نازل ہوا قرآن اس طریقے سے کرسی یاد ہے. یہ تو فرماتے ہیں کہ مسلمان کو یاد ہوتی ہے، پڑھ کے سوتے تھے. کتنے لوگوں کو یاد ہے؟ کلمہ تک نہیں آیا مسلمان لوگوں کو، بھلا کیا خاک و آیت الکرسی پڑھیں گے؟ اللہ اکبر کبیرہ. حضور کے دعوت فرماتی یاد ہو جاتی ہے مسلمان کو، پڑھ کے سوتا ہے آیت الکرسی کو. حضور کی دعوات کی ہم امید پر تک رہنا چاہیے. دوسری بات سمجھیں، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے وہاں سے شیطان اگر موجود ہو، گھر میں بسا ہوا ہو، تو خارج ہو جاتا ہے، وہاں سے وہ بھاگ جاتا ہے. اگر دن میں پڑھی جائے تو 3 دن تک شیطان گھر میں داخل نہیں ہوتا. اگر سورہ بقرہ رات میں پڑھی جائے تو پھر 3 رات تک اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا. آگے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو شخص رات کے وقت سورہ بقرہ کی 10 آیات پڑھی تو اس رات میں جن و شیاطین گھر میں نہیں آئیں گے. پڑھنے والے اور اس کے گھر والوں کو کوئی آفت، بیماری، رنج و غم، ناگوار چیز پیش نہیں آئے گی. اگر یہی آیت کسی مجنون پر پڑھی جائے تو افاقہ، مطلب وہ اچھا ہو جائے گا. 10 آیتوں سے مراد، اب یہ 10 آیتیں کون سی ہیں؟ اس کے پڑھنے سے گھر میں شیطان وغیرہ نہیں آتے، اپنے گھر کو بھی کوئی ٹچ نہیں کرتے، پڑھنے والے کو ٹچ نہیں کرتے، اس کے بیوی بچوں کو ٹچ نہیں کرتے. وہ کون سے 10 آیت ہیں؟
حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں آگے شروع کی 4 آیتیں پھر آیت الکرسی سے مفلحون تک واذو اللہ ولی الذین آمنوا تک اس تک، پھر اس کے بعد کی 2 آیتیں آیت الکرسی کے بعد 2 آیتیں ہم فیہا خالدون تک، اور آخر کی 3 آیت للہ سے ختم تک، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض سے پورا کافرون تک، فانصرنا علی القوم الکافرین تک۔ یہ 10 آیتیں، شروع کی 4 آیت الکرسی، اس کے بعد کی 2 آیتیں اور آخر کی سورہ کی 3 آیتیں، یہ اگر پڑھ لیں گے تو پڑھنے والے کو اور پڑھنے والے کے بیوی بچوں کو، گھر کو شیطان جنات تشکیل کرتے ہیں۔ کتنی سادی سی بات ہے، 5 منٹ میں کام ختم ہو جائے گا، 5 منٹ میں نہیں 2 منٹ میں کام ختم ہو جائے گا، اور ہم پڑھ لیں گے تو پھر پورے شیاطین سے ہم بچ جائیں گے۔ جب شیاطین سے بچ سکتے ہیں تو پھر شیاطین کے شر سے بچنے کا سبب ہے، تو پھر دوسرے جادوگر وغیرہ حسد کرنے والوں کے شر سے آرام سے بچنے کا اس میں سبب ہے۔ لوگ پریشان رہتے ہیں کیا کرنا ہے، یہ پڑھ لو کافی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگرد مغیرہ بن شعبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس نے ان آیات کو رات سوتے وقت پڑھنے کا معمول بنائے گا تو وہ کبھی نہیں بھولے گا، قرآن کبھی نہیں بھولے گا۔ وہ یہ جو 10 آیت بتائی ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، تو حضرت عبداللہ بن مسعود کے شاگرد فرماتے ہیں جو بندہ رات سوتے وقت یہ آیت پڑھ لے گا، جو 10 آیتیں سورہ بقرہ کی شروع کی 4 آیتیں، آیت الکرسی کے بعد 2 آیتیں، پھر سورہ بقرہ کی آخری کی للہ ما فی السماوات 3 آیتیں، اگر یہ جو بندہ پڑھ لے گا قرآن کبھی بھولے گا نہیں کا مطلب کیا ہے، اسے یاد رہے گا۔ کتنا بڑا سورہ ہے، سورہ تو بڑا ہے لیکن فضائل اور اس کے ذریعے سے فائدے بہت سارے ہیں۔ سب سے بڑا سورہ بقرہ ہے، سب سے بڑی آیت، دیکھو فضیلت کی بات، قرآن میں سب سے بڑا سورہ بقرہ ہے، اڑی پارے ہے سورہ ہے، اور پھر سورہ بقرہ میں سب سے بڑی آیت سورہ بقرہ کے اندر ہے، اتنی بڑی آیت ہے، وہاں سے یہاں تک بیچ میں کوئی آیت نہیں ہے، انا اعطیناک الکوثر کا بیچ میں کوئی چھوٹی آیت نہیں ہے، یہاں سے یہاں تک پوری ایک آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم، وہ معاملات والی آیت ہے۔ اور پھر سب سے عظیم آیت کے اعتبار سے، عظیم آیت فضیلت کے اعتبار سے آیت الکرسی، وہ آیت الکرسی بھی سورہ بقرہ کے اندر ہے۔ سورہ بقرہ سب سے بڑا سورہ، سب سے بڑی آیت بھی سورہ بقرہ کے اندر، سب سے عظیم آیت تو چھوٹی لیکن فضیلت کے اعتبار سے بڑی فضیلت والی ہے، عظمت والی ہے آیت الکرسی، وہی سورہ بقرہ کے اندر ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی جو بندہ پڑھے گا اس کے اور جنت کے بیچ موت آڑ ہوگی، اگر موت آ گئی نیکسٹ اسٹیپ اس کا جنت میں ہوگا۔ دوسری نماز تک اللہ کی وہ بندہ حفاظت میں رہے گا۔ فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے والا بندہ، ایک بات جنت میں جانے کی موت آڑ ہوگی، دوسری بات اللہ تعالیٰ کے حفاظت میں ہوگا پڑھنے والا بندہ آیت الکرسی۔ اگر کوئی بندہ آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے تو پھر آیت الکرسی پڑھنے سے اللہ کی رات سوتے وقت اگر پڑھتا ہے بندہ تو اللہ کی طرف سے اس کی حفاظت کرنے کے لیے فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے، فرشتہ دیکھ لیتا رہتا ہے اسے، صبح تک گھر جان مال اولاد سب کی حفاظت کرتے ہیں اللہ کی طرف سے فرشتے مقرر ہو کر، چوری سے، شیاطین سے، ڈاکوؤں سے، یہ فرشتے اس کی حفاظت کرتے پڑھنے والے کی۔ آگے حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب اپنے مکان میں داخل ہوتے، حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جب مکان میں داخل ہوتے اپنے گھر میں تو گھر کے 4 کونے ہوتے تو ایک کونے میں کھڑ کے آیت الکرسی پڑھتے تھے، گھر کے چاروں کونوں میں آیت الکرسی پڑھ لیا کرتے تھے حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ۔ آگے بقرہ کی آخری آیات، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انعامات دیے تھے۔ نمبر 1 سورہ بقرہ کی آخری آیات، نمبر 2 5 نمازیں 50 دن 5 ہو گئی، نمبر 3 غیر مشرک کے کبیرہ گناہوں کی بخشش، یہ تینوں چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات میں دی گئی ہیں۔ سورہ بقرہ کی آخری آیتیں دی گئی اور 5 نمازیں اور غیر مشرک، اگرچہ آدمی بڑے بڑے گناہ کے کرکو ہیں لیکن وہ شرک کرکو نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی اسے معاف کر سکتے ہیں، شرک کرکو ہے تو اللہ معاف نہیں کر سکتے، تو معاف کرنے کے پاس طاقت نہیں، وہ بات نہیں ہے، اصول ہے وہ ایک اللہ کا، نہ اللہ تعالیٰ مشرک کو ہی معاف کر سکتے، شیطان کو معاف کر سکتے ہیں اگر وہ تو جب اس وقت تو کرتا، اب بھی اگر وہ جا پاتا تو سزا کر لینا بھی معاف کرتے تھے، لیکن بہت اچھا لگے گا اس کا ایک اصول ہوتا ہے، نظام ہوتا ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر ایک حدیث میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر چیز کی کوئی چوٹی ہوتی ہے تو پھر سورہ بقرہ قرآن کی چوٹی ہوتا ہے بلندی، تو کیوں اسے ایسا کہا گیا ہے قرآن کی بلندی اور چوٹی؟ اس لیے کہ مطلب اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے عقائد بیان کیا، مثلا توحید اللہ تعالیٰ بیان کیا، رسالت کو اللہ تعالیٰ بیان کیا، آخرت کو اللہ بیان کیا، جزا سزا کو اللہ بیان کیا، یہ بیان کیا عقائد کے بارے میں چیزیں۔ آگے مرکزی اعمال، بنیادی بیسکلی اعمال
مثلا جہاد ہے، نماز ہے، روزہ، حج کی احکامات وغیرہ، زکوٰۃ وغیرہ، اس میں اندر کچھ احکامات بیان کیے گئے، اور آگے بعض اہم معاملات بیان کیے گئے، مثلا طلاق کے مسائل تفصیل سے بیان کیے قرآن مجید میں، سورہ بقرہ کے اندر ہے، عدت کے مسائل، بے عورت کی عدت کتنی ہے وہ بیان کیے گئے، رضاعت کے مسائل، دودھ بچے کو کتنے سال تک پلانا ہے وہ بیان کیے گئے، قصاص کے مسائل بیان کیے گئے، قصاص اگر کوئی آدمی کسی کو قتل کر دیا تو کیا کرنا ہے بدلے کے اندر وہ بیان کیا گیا، وصیت کے احکام بیان کیے گئے، رہن کے مسائل، رہن گروی رکھنا یہ مسائل بیان کیے گئے، قرض کے مسائل بیان کیے گئے، سود کے مسائل، سود دینا جائز ہے ناجائز ہے حرام ہے بیان کیا گیا سورہ بقرہ میں، تین مسائل اس کے اندر ہے، اس لیے سورہ کو قرآن کی چوٹی کہا گیا، یہ سب مسائل رہنے کی وجہ سے، ایسے اور بھی بہت سارے سورہ بقرہ کے فضائل ہیں۔ ہم کو کرنا کیا ہے؟ قرآن کے مخاطب تو ہدی للمتقین ہے، قرآن مجید میں پہلی بات تو لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ کتاب ہدایت ہے کس کے لیے؟ ہدی للمتقین، متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب یہ متقی تقوی کسے بولتے ہیں، معنی کیا ہے؟ تقوی کا ایک معنی تو ڈرنا اور ایک معنی ہے بچنا، مطلب کیا ہے؟ اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچنے کا نام تقوی ہے۔ اللہ سے ڈرتے ہوئے، ایک معنی تو بچنا اور ایک معنی ڈرنا، مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ڈر سے اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچنے کا نام تقوی ہے۔ اگر اتنی تعریف اگر سمجھ جائے مسلمان تو بڑا اچھا ہو جائے گا، حرام سے بچنے میں آسانی ہوگی۔ آگے دیکھیے، تقوی کا ایک معنی علماء فرماتے ہیں بچنا، ڈرنا، تو ایک معنی اس کے درجات ہوتے ہیں تقوی کے۔ نمبر ایک، کفر اور شرک کو چھوڑنا، بچنا ہے، کفر اور شرک سے بچنا ہے، چھوڑنا ہے کفر اور شرک کو۔ نمبر دو، ہر طرح کا گناہ چھوڑنا ہے، یہ تقوی کے درجات ہیں یہ۔ نمبر ایک، کفر شرک سے دور رہنا، بچنا، چھوڑنا۔ نمبر دو، ہر طرح کا گناہ چھوڑ دینا۔ نمبر تین، مباح چیزوں کو بھی چھوڑ دینا۔ مباح چیز تو جائز ہے لیکن کسی شک شبہ کی وجہ سے یہ کس کی ہے، حلال ہے حرام ہے، بس چیز تو حلال ہے لیکن وہ حلال ہے حرام ہے ڈاؤٹ میں شک ہے تو پھر چھوڑ دیا بندہ، چیز تو حلال تھی تو مباح چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے بندہ۔ تو جو معرفت الہی میں حجاب ہوں وہ جائز چیزیں ہی ہیں، لیکن جائز چیزوں کو ہی بندہ چھوڑ دیتا ہے اللہ کی معرفت پانے کے لیے، تو یہ تقوی کا درجہ ہے۔ معرفت پانے کے لیے پیٹ بھر کھانا بھی نہیں کھانا پڑتا ہے، تب جا کر نفس پر زور پڑتا ہے، جب نفس پر زور پڑتا ہے تب جا کر اس کے اندر اللہ کی معرفت پیدا ہو جاتی ہے، یہ بات ہے۔ آگے دیکھیں سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ یہودیوں کا رد فرمایا ہے، اس سورہ کے اندر ہدایت کا ہدی للمتقین، ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے، تو راستہ دکھاتی ہے۔ کافروں کے لیے تو ہدایت توحید کا پیغام ہے، ایک اللہ کو ماننے کے اللہ تعالیٰ پیغام رکھے سورہ بقرہ کے اندر، راستہ دکھانے والی ہے، توحید کا پیغام ان کو سمجھانے والی ہے کافروں کے لیے۔ فاسقوں کے لیے، گنہگاروں کے لیے ان کو صغائر اور ان کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف کرنے کا ذریعہ بننے والی ہے، ہدایت پلانے والی ہے، اور صالحین کو، اولیاء کو، صدیقین کے مراتب تک پہنچانے کا یہ ذریعہ بننے والی کتاب ہے، ان کو راستہ دکھانے والی کتاب ہے۔ تو سورج کو روشنی، دیکھو سورج کی روشنی سے ہر وہ شخص پیدا اسے پہنچتا ہے جس کی آنکھیں ہوں، ہر بندے کو اگر آنکھ ہے تو پھر ہر بندے کو فائدہ پہنچتا ہے، ہر بندے کے دل میں اگر تقویٰ طہارت ہے تو پھر ہر بندے کو فائدہ پہنچتا ہے، لیکن قرآن کے ذریعے سے وہی بندہ ہدایت پاتا ہے۔ دو باتیں ہیں اسی سورہ کے اندر، یہاں تو کہا جاتا ہے کہ ہدی للمتقین، ہدایت ہے قرآن مجید متقی لوگوں کے لیے، اسی سورہ کے دوسرے پارے میں روزے کے مسائل کے وہاں ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس، وہاں ہدی للناس آیا ہے، تو قرآن ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے یہاں ہے، لیکن اسی سورہ میں سورہ بقرہ کے دوسرے پارے میں ہے کہ وہاں اللہ تعالیٰ فرماتی ہے ہدی للناس، یہ قرآن کتاب یہ ہدایت ہے انسانوں کے لیے، دونوں میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، انسانوں کے لیے بھی ہدایت ہے، متقی لوگوں کے لیے بھی ہدایت ہے۔ روشنی سے فائدہ اٹھانے کے لیے آنکھیں ہونا چاہیے، ہر کسی کو فائدہ مل جائے، روشنی تو سورج نکلتا ہے، سورج نکلتا ہے، اندھے کو بھی فائدہ ہو جاتا ہے، احساس ہو جاتا ہے گرمی کا، لیکن وہ دھوپ ہے، تیز ہے، کم ہے، احساس تو ہوتا ہے، لیکن فائدہ اٹھانے کی کچھ لکھنا پڑھنا چاہتا ہے تو پھر اس کی آنکھیں ہونا پڑے گا، آنکھیں نہیں وہ فائدہ اس کے سورج ہو نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، گرمی کے ساتھ تو ہوگا لیکن لکھنے پڑھنے کے لیے آنکھیں ہونا چاہیے، وہ ہے ہمارا ہدی للمتقین، تو متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اگر ہمارے پاس تقویٰ طہارت پرہیزگاری ہے تو ہمارے لیے قرآن ہدایت ہے، اگر تقویٰ پرہیزگاری نہیں ہے تو پھر ہمارے لیے قرآن بھی ہدایت نہیں ہے، ہدایت تو ہے لیکن وہی بات ہے اندھے کی طرح ہے،
اس لیے ہدایت قرآن سے پانے کے لیے ہم کو تقوی پر آنا پڑے گا، حرام کو چھوڑنا پڑے گا، شرک کو چھوڑنا پڑے گا، اللہ کی رسول کی ناپسندیدہ چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا، تب جا کر انسان قرآن پڑھ کر سن کر سمجھ کر ہدایت پا سکتا ہے، ورنہ پھر وہ سب کام کرتا ہوا ہدایت پا نہیں سکتا ہے۔ پھر آگے کل سے متقی لوگوں کی صفات کوالٹیز کیا ہے کل سے بیان کی جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ جو صفات بیان فرماتے ہیں متقی لوگوں کے لیے، متقی لوگوں کی صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔